الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بما يعملون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سارے حضرات محبت ادب اخلاص نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ گرامی قدر معزز سامعین، اصل بیان حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب زید مجدہ ملو وانا موڑ کراس کر چکے ہیں۔ انہاں دا ہونا ہے دوسرا ساڑھے شیخ اور میرے استاد محترم مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دا بیان ہونا۔ میں انہاں دی بس انجے چا سمجھو آمد تک تھوڑی توڑی سمہ خراشی کرنی ہے، پریشان نہ ہویا پہ مت تو سمجھو کوئی چندہ کرے سی۔ ہاں بعدے بندے ڈر دین بھئی جیسے لے مولوی نے دانے موک بھئی دینا مرجل سے چرک دینا۔ اس گلو تو سر ٹینشن نہیں لینی، باقی ایک گلے ہون اللہ دا پیغام تو توڑے دے پہنچاونا، او تا جرم نہیں ہوئی پاس اللہ دا فرمان تو توڑے تک پہنچاونا۔ شان میں یاد کوئی نہیں، میرا حافظہ کمزور آیا ہی پانی۔ اس لئے نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو میاں شواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ آیا ہی پانی۔ تو انہوں یاد ہو سی تو میں نو یاد ہے جیڑا بھی سن آیا بس ٹھیک ہے، مقصد جیڑے ساننے چی آیا میں جیڑی گل کرنا چاہنا آیا ہی پانی۔ جس لئے پانی پیچھا ہٹے نا، اس لئے حکومت وقت نے رضاکار بھیجے ہیں، پٹواری بھیجے ہیں، اہلکار بھیجے ہیں، وہ بستے چاہی ودے ہیں، رجسٹر چاہی ودے ہیں تے فائلہ چاہی ودے ہیں، وہ باقاعدہ آئے ہیں، انہاں آتے کھوت اعلان کروایا، مسیطج اعلان کروایا، ڈیریاں اعلان کروایا، چکچ اعلان کروایا۔ خدا دے بندیو اساں سرکاری طور تے ایک سکیم لائے کے توڑے کھولو آیا۔ سکیم دا ناہائی متاثرین سیلاب، یہ دا معنی اے ہے کہ
اگر کسی بندے دا طوفان نقصان کیتا ہے، کسی بندے دا سیلاب نقصان کیتا ہے، کسی بندے دا پانی نقصان کیتا ہے، تسا اپنا نا درج کروا دے، نا درج کرواؤ، چاہ حکومت وقت تواڈا تعاون کرے سی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو نے باقاعدہ اعلان کروایا، مانتے رہن والے بندے بیٹھے انہاں سنیو سے۔ میری جڑی برادری ہے، میری برادری دے بندے اتھے آئے بیٹھے، میری برادری دے کنا بندیاں تا نا درج کروایا، کنا کا چھوڑ جویلیاں گل ہوں گی، انہاں پرواہ نہ کیتی۔ جنہ نا درج کروایا کنا دیاڑیا تو بعد انادر لیٹر آگئے جنہ نا درج کروایا، اہلکاراں بڑا اعلان کروایا، بڑا زور، خدا دے بندیو ہن ویلا ہی نے، ہن ویلا ہی نے، ویلا نا درج کروا چھوڑو۔ لیکن جنہ نا درج کرواونا ہی کروایا، باقی کر گئے ضد۔ جس لئے انہاں نو یقین ہو گیا بس ہی ہن بندے نا درج نہیں کروائیں دے، انہاں بستے چچائے، فائلاں چچائیاں، رجسٹر چچائے تے عملہ باقی۔ کنا دیاڑے تو بعد توجہ کرے آئے، کنا دیاڑے تو بعد جنہ بندیاں نے نا درج کروایا ہی انادر لیٹر آ گیا، تسا ونیو نادرہ آفس، یہ اخباریں پڑھ دیو سو، خبریں سن دیو سو، ٹی وی تے وید دیو سو، انہاں کہا اس لئے 18,000 نادرہ آفس کوئی نہ جو، تسا ونیو نادرہ آفس، اتھو توان ملسی وطن کارڈ، کیسا؟ وطن کارڈ لائے لوے آئے۔ حکومت وقت نے آکھیا ساڑی بینکہ دے عملے نال گل ہو گئی ہے، باویں نیشنل بینک تے بنیو تے باویں یونائٹڈ تے بنیو تے باویں الائیڈ تے بنیو تے باویں مسلم تے بنیو تے باویں پنجاب تے بنیو تے باویں جیڑا مرضی اکھنے بینک تے لگے بنیو، ساڑی گل عملے نال ہو گئی ہے، تساں انہاں نو وطن کارڈ وکھایا ہے، تانوں 20,000 روپے دے سو۔ ساڑی برادری دے بندے جنہ نا درج کروائے ہیں او گئے نادرہ آفس، او واقعاتاً انہاں وطن کارڈ دے دیتا، یہ جو لائے گئے نا وطن کارڈ، بینکہ دے انگلے کون اگو بینکہ دے عملہ بیٹھائی، فریش تازے کڑکنے نوٹ لئی بیٹھے ہیں، 1000 آلے، جنہ اگے رتے نوٹ ویکھیاں نیلے ویکھے کوئی نہ، جس لئے انہاں سوئیاں کھولیاں نا تے کڑکنے نوٹ دیتے، اس لئے ساڑھے برادری دے بلوچاں دے ترے اسمان نال بن لگیا۔ میں توڑا پتہ کوئی نہیں، میں اپنی برادری جاننا، میرے بھائیو اے جو لائے تے گئے نہ پچھاں، موڑ انہاں سونے سونے کپڑے چپائے، چادرہ بن لیاں، اس وہ جچا گتے پیسے، جتھے بیٹھے آنے دے شریک، انہاں دا ہاں ساڑن واسطے جو کولو ٹپن نا، زور نال بان نال رگڑن تاکہ پیسے کیویں کھڑکے، ساتھ بیٹھانا مار کا پیسے کھڑکے، انہاں فے خان صاحبہ بڑے اے تیرے بہت جائی کے جا کھڑک دی پئی ہے، اسے کہا پیسے جانے ایک کوئی گال کرنا لی پیسے، یقین کرو بزرگو اس مڑ ایک نوٹ کٹیا، و دوجا و تریجا و چوتھا، ویکھنا لیتا ہے، ایک ہی دلہ لے، گل سمجھے نہ بیٹھو مار کا، گل سمجھ لے بیا مرضی تھوڑی اپنی، سمجھ آندی پہ نہیں، کی دلہ نہیں ایسا کہ اوے تہین جیڑا میں نا درج کروایا ہی، وقت یقین کرو برادری میری اتھو بننی ہے، ایتھے جناب راتی دیاں اتنا مجمع ہائی، اتھے 18 زاری
کہ تحصیلدار بھی تو چھوڑ کے بھاگ گیا تے پٹواری بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. سمجھ آندی پئی نہیں؟ ہاں میں صحیح گل کریں دا پیا. میرے بھائیو آکھن مہربانی کر پٹواری نو مہربانی کر ساڈا کیویں نات درج کر چا. اس کہ ہن ویلا انہاں کہ انج کرے 5000 تو لائے لویں 15 سال تھن چا دیویں. اس کہ ہن او فائلاں اتنا وگ گئی ہیں ہون نہیں نا درج ہوندا کہ نا جناب آکھیا 10,000 تو لائے لویں تے 10,000 سن چدے میں. انہاں کہ بھائی ہون نا درج نہیں ہوندا کہ نا 15,000 دا پیشکش کیتی ہے 5 سن توڑے ڈئی پوے. انہاں کہ اس لیے منت کریں دے آسے تساں نہ منیں دے ہون اتنا عملہ نہیں منیں دے. سمجھ آندی پئی نہیں؟ جی میں تو آن دیتی ہے مثال میں نہیں آدھا پیا. یہ میں تو ایک مسئلہ عرض کرنا چاہنا. گل میں اس تو چھیڑ دیتی ہے میں چندہ نہیں کرنا. گل میں اس تو چھیڑ دیتی ہے بزرگو. ایک دفعہ میں تھا جمعے تے حاضری دیتی آئی تے مجمع باہر جناب کچی جا سڑک والی جڑی پئی ہے اتھے بھی نماز پڑھ دے کھلوتے ہیں گرمی دے وچ. میں بڑا ارمان لگا میں اسل میں آکھے کہیں نائی میں جسل ویکھیا شو دے دوپتے کھلوتے ہیں غالباً ہائی بھی رمضان شریف ہے. میں اسل بیان یا ختم کیتا تے میں کہ مار کا دعا کرو کتنی اللہ دی مخلوق نو تکلیف ہوندی پئی ہے. اللہ تبارک و تعالی مسجد دی کشادگی دی اسباب پیدا فرما دے. کوئی منظوری دا ٹائم آئی ایک بندی دو ترائے مرلے دے چھوڑے قیمتاً. ایک بندہ بیٹھا ہی اس آکھا جی سیمنٹ میں دے ساں کہیں آکھا چھت میں دے. اس طرح کر کے اللہ پاک نے انتظام کر دیتا. ہون وقت مجمع جڑا جی جمعے تے پورا نہیں آندا. ہون پروگرام ہے مسجد دی توسیع دا یا پروگرام ہے دی ڈبل سٹوری دا. سن دے پئے ہو؟ میں اس ایک گل تواڈے سامنے عرض کر دیتی ہے کہ اللہ پاک دا حکم کیا ہے. اللہ پاک نے فرمان انفقوا مما رزقناکم. او میرے بندیو جڑی روزی میں تانوں دینا مال میں دینا وفی السماء رزقکم. مسلمانوں روزیاں دے فیصلے اللہ پاک آپ کریں دیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ سونے فرمایا کینو دولت میں تھوڑی دیواں کینو زیادہ دیواں یہ فیصلے میں آپ کریں نا. میرے بھائیو بزرگو دوستو اللہ پاک نے فرمایا جیڑی میں تانوں دولت دیتی ہے او میرے بندیو انو میرے راج خرچ کر لو. انفقوا مما رزقناکم. قرآن بیٹھا پڑھنا میری گل نے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. جس تانوں پیدا کیتا انہاں دی گل پیا کرے نا. انفقوا مما رزقناکم. اللہ صحیح فرما جیڑی روزی مال دولت میں تانوں دینا میرے دتے ہیں مال چو میرے راج خرچ کر لو خرچ کر لو. کون آدھا پیا ہے؟ اللہ من قبل ان یاتی احدکم الموت. اللہ پاک نے فرمایا موت تم پہلے پہلے میرے راج خرچ کر لو. جس لئے تواڈی موت دا ٹائم قریب آوینا ہے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فَيَقُولُ وے میرا بندہ اس لئے تو مینوں آگ سے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب.
وے میرا اللہ میں تھوڑی جئی تو مہلت دے چھوڑ، تھوڑی مہلت کہ کرے نائے فَأَصَّدَّقَا، اللہ سونا میں ہون مان کے تیرے راج صدقہ کرے ساں، خیرات کرے ساں، تیرے راج ہون میں خرچ وان کرے نا، میں تھوڑی جئی مہلت دے چاہ اکم من الصالحین، میں تیرے نیک بندے شامل ہو ویساں۔ اللہ پاک فرمیشن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے میرا قانون بھی کوئی نہیں جس لئے جناب آخرت دے مناظر سامنے آوے سن، اس تو بعد میں کسے نو نہ کدی مہلت دیتی ہے نہ کائی مہلت دیونی ہے۔ اس واسطے عرض کریں دا پیام بھائیو، یہ چیزاں ہی تھائیں پہیاں رانیاں نے، تواڈا اوے جڑا کھا گئے ہوئے، تواڈا اوے جڑا ہٹا گئے ہوئے، تواڈا اوے جڑا پی گئے ہوئے، تواڈا اوے بزرگو جڑا اللہ دے راج خرچ کر گئے ہوئے۔ ہن ویلا ہی نے اللہ دے دتی ہوئے مال نو اللہ دے راج خرچ کیتا کرو، ورنہ ٹائم آمن والا ہے تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے، تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے، کچھ تو کر بندہ سوچو بچار جنگل میں لے جائیں گے، تیرے ٹوٹیں گے سارے خمار جنگل میں لے جائیں گے، پھر نہ آؤ گے واپس دوبار جنگل میں لے جائیں گے، تجھے نہلا کے کپڑے پہنا کے چار پائی پہ دلہن بنا کے تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے۔ اکھی نال ویکھ لو سوچو مسلمانوں میتھے بھی ٹائم آون والا ہے، تواتے بھی ٹائم آون والا ہے، تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ، تیرے چہرے کا کر کر دیدار جنگل میں لے جائیں گے، تیری دولت اور مال خزانے خوب کھائیں گے اپنے بگانے، تجھ کو کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے۔ میرے بھائیو تواڈا کم اوہ دیسی مال جڑا اللہ دے راج خرچ کرے، کدی سوچے نے ساڈے جڑے سردار صاحب ہیں جی اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، میاں مہدی یاد صاحب سے اللہ کتنی جداد ہے، ہن دسو چڑیا گھر کدے گئے، کتنے چڑیا گھر بنائے گا؟ میرے بھائیو بس آئیے موت لائے کے لگی گئی، ہر شے پیچھو لائے گیا دوجا، میاں اکرم صاحب گیا، میاں اسلم صاحب گیا، میاں افضال صاحب گیا، میاں اقبال صاحب گیا، ساڑھے بڑے جناب اس علاقے دے ایے ہیں کیسا نال چاہ گیا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو اسے نال کیسا نہیں چاہ لگانی، وہ پیسہ کم دیسی جڑا اللہ دے راج خرچ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرما من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرما جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دا گھر بنے سی، اللہ دے نبی نے ارشاد فرما اللہ تبارک و تعالی اس بندے واسطے جنت گھر تیار کر دے سن۔ مسلمانوں مطلب سمجھو اللہ تعالیٰ تون ایو جیا کوئی کوٹھا دے تھی جیو جے ریتڑی تے 18 داری دے کوٹھن،
وہ مسلمانوں ذہن چ گل کٹ دیو گیا جٹ بندہ بادشاہ نو آکھے وہ بادشاہ سلامت ایک چھٹا کی مینوں مکھی دی تے دے چا اس نوکر نو آکھیا میں 16 کلو دا ٹین مکھی دا بھرے پئی چا کے ان جٹ نو دے دے نوکر آکھیا سر اونوں تے چھٹا کی دی لوڑے یہ 16 کلو مکھی دیون دی کیا ضرورت ہے بادشاہ نے جواب دیتا میرے سامنے بک بک نہ کر اس بیچارے منگے آئے اپنی حیثیت دے مطابق تے میں دیونا ہے اپنی حیثیت دے مطابق مسلمانوں تسا تے میں کوٹھے بنائینے اپنی حیثیت دے مطابق اللہ پاک جڑا جنت وچ محل تیار کر کے دیونا ہے او اپنی حیثیت دے مطابق خدا دی عظمت تے ویکھو اس واسطے عرض کریں دے پہ تواڈا وہ کم مسنے باقی ہر شے پیچھو مار کا بیٹھن فکر نہ کرو بابے دی جان نکلے تے گڈی دی چابی ساڈے ہتھی آوے دبداد ساڑی مارکیٹ ساڑی پلا دے موجہ کر سائیں میرے بھائیو اکھی نال ویکھ لو تو میں عرض کریں دا پہ میرے ویرو بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے ارشاد فرما اللہ دی رضا دی خاطر جڑا مسجد بنائی سی اللہ پاک جنت جو دا گھر بنا رہا ایک کوئی قصہ کہانی زٹلیات نہیں اللہ اکبر انہوں معمولی نہ سمجھیا کرو احب البلاد الاللہ مساجدہا حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اتے اگر سب تو زیادہ پیاریاں جائیں اللہ پاک نو لگ دیں محبوب تے پسندیدہ جائیں اوہن مسجداں سن دے بیٹھے ہو وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اللہ تبارک و تعالی انہوں جڑی چیزاں ناپسندن بزرگو اوہی نے بازار ان ویکھو بازار کتنا خرچ ہوندہ ایک کو بندہ کلے پلا دے بنائی کھلوتے ہی اوکے سڑے نے میرج حال بنائی کھلوتے نہیں پتہ نہیں کیا کیا کروڑا روپے بندہ ایک کو خرچ کرے ایک کو چندہ چندہ کوئی نہیں کرے اللہ سائیں وے دھنے کھلوتا میں نے دولت دیتی ہے تے میری مسجد واسطے جناب دوئے نو آدھے نہیں رال کے میری مسجد ہی نہیں بنا سکتے توجہ ہے یا کوئی نہ اس واسطے عرض کریں اندہ پہ میرے بھائیو اللہ توفیق دیوے تا اللہ تعالیٰ دے رستے دے وچ خرچ کیتا کرو گل سمجھ ہم نہیں پینے ساڑھے قابل محترم بہت بڑے مہربان بھائی محمد نواز صاحب غازی توڑے واسطے سائی صوفے وچار رکھے نے لاہور تشریف لائن انہیں بہت بڑی ساڑی حوصلہ افزائی فرمائے اللہ پاک انہوں اپنی شان سے اجر نصیب فرمائے سن دے بیٹھے ہمارے کا میں عرض بیٹھا کریں میں نے معمولی نہ سمجھ حضور علیہ السلام جس لئے مدینہ منورہ تشریف لائے گئے آپ تشریف لائے گئے سب تو پہلے آپ نے مسجد بنائی مارکیٹ نہیں بنائی میں ادھر توجہ کرو سار میں ادھر توجہ فرماؤ بزرگو ادھر توجہ کرو توجہ آپ سلم دے فرمان دی توہین نہ کیتے کرو سیانے بڑے کرو با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب معروم شد اد فضل حق بے ادب نو کچھ نصیب نہیں ہوندا بھاویں نبی دا پوتری کیوں ناراض نہ ہوئے بعض اوقات ایک آدمی دی نحوست نال اللہ سائیں دی رحمت ہی موڑ لے دی اللہ سائیں دی رحمت مو موڑ لے اللہ اکبر اللہ اکبر خیر عرض کریں دبیاں مسجد بنائی ہے حضور علیہ السلام دے صحابہ دا معمول آئی او جناب جیڑا دیں ہوئے ادھے صحابہ کرام مسجد چدہ دیں گزریں دیاں ادھے صحابہ کرام اپنا کاروبار کریں دیاں ود جناب جڑے دوسرا دیں آویا اس لئے جڑے کاروبار کریں دیاں او مسجد چاہ بین دیاں تے مسجد آلی کاروبار واسطے چلے بین دیاں مسجد نو ویلا نائن رکھ دے جی ایو حالت رات دی آئی ادھی رات تائی ادھے صحابہ مسجد جران دیاں ادھی رات تو بعد دوئے صحابہ آونجنا ایک گھر چلے وین دیاں او کچھ وقت گھر گزریں دیاں باقی وقت مسجد کچھ کاروبار تے باقی مسجد مسلمانوں میری گل نے جن دا کلمہ پڑھ دیو حضور علیہ السلام نے فرما سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل
عرشک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت دل دیاڑے میدان حشر دے اندر نہ کوئی پہاڑ ہو سی، نہ کوئی جھاڑی ہو سی، نہ کوئی مکان ہو سی، نہ کوئی ایوان ہو سی، نہ کوئی دکان ہو سی، نہ کوئی سایہ ہو سی سوا عرش معلی دے سایہ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے آدمی ایسے ہو سن جنہوں اللہ تبارک و تعالی عرش معلی دا سایہ نصیب فرما دے سن۔ انہاں دے جو ہے کہ آپ نے فرمایا قلب معلقم بالمسجد، آپ نے فرمایا جدہ دل مسجد نہ لڑے وے میرا بچڑا، آج بجلی کوئی نہیں تو پٹھے وڈے دے وجہ کدھے اذان آتا نہیں گئی، میرا بچہ میری گھڑی خراب ہے ٹائم ہوتا نہیں گیا، جی روٹی کھاندہ بیٹھا تو نماز الخیال، پٹھے وڈیندہ بیٹھا تو نماز الخیال، کترا کرندہ کھلوتا ہے تو نماز الخیال، جناب بونٹ ویندہ ودائے ڈھورن پانی پویندہ ودائے چرائندہ ودائے نماز خیال ہے، مسجد دا خیال ہے۔ حضور علیہ السلام دی سچی زبان نے فرمایا قیامت اللہ پاک اس نو عرش معلی دا سایہ نصیب فرمایا۔ معمولی نہ سمجھے کرو ان مسیحتاں نو میرے بھائیو بزرگو دوستو، باقی رہی اے گل مت کوئی سمجھے پیا جی مسجد میرے چندے دے نال میں نہ دیتا دا مسجد کائی نہیں بنی، انشاءاللہ اے میں بھی زندگی چ ویکھی ودا اللہ دی رضا دی خاطر جیڑا بندہ مسجد بناون دا ارادہ کر لوے اللہ بنوا چھوڑے گا، رکیاں کدی نہیں مسجد بنوانا ہے، پر ایک خیال کرے ہے کہ نہیں میتھے تے تواتھے اللہ ناراض نہ بنے، وہیں لائے منجی دے مرضی آدھے پیسہ لا میں تیرا پیسہ اپنے گھر واسطے قبول ہی نہیں کرنا۔ حضرت حکیم صاحب نبر اللہ مرکد فرمائندے ہوندے ہیں ایک شعر پڑھ دے آئے اور ملتانی زبان دا حضرت بیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا پڑھ دے آن کہ تے جیا میں ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھتا ہی نہیں۔ سمجھ آندی پئی نے بزرگو او دی مرضی ہے جن دے کل کم لائے رہے او دی مرضی، امیران رخ تبدیل کر دیتا اللہ پاک اپنے گھر دی خدمت غریباں کول کروا لے سے، اگر سونیاں نے اس گھر نو چھوڑ دیتا اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر دی حفاظت تے انتظام کوڑیاں کول کروا لے سے۔ میرے بھائیوں کسی دا محتاج نہیں، او دی مرضی جنوں قبول فرما لوے۔ بادشاہ نے یہ حدیث سنی، اس نے اعلان کر دیتا میں مسجد بناونی ہے تاکہ اللہ پاک میرا گھر بھی آقا دے فرمان دے مطابق جنت وچ بنا چھوڑے۔ پابندی لا دیتی کسی نو چندہ دیون دی اجازت نہیں، اللہ اکبر مسجد بنوا رہے ہیں، پابندی لا دیتی جو کوئی بندہ جناب اس سے حصہ نہ ملاوے۔ ایک بڑھڑی سمانی نار راندی آئی، او جو راتی اٹھی اسا کہ دینو تے چوکی دار ودے ہوندن مسجد دی خدمت نہیں کرن دیندے، بھانڈے مانجن بستے ریت بیچاری رکھی پئی آئی، راتی ایک بک ریت دا چاکے او دی ریت جو ملا جوڑے، چلو میرا حصہ بھی بچ رال بنے۔ اللہ اکبر، راتی جو بادشاہ ستا خواب جو اللہ تبارک و تعالی نے اس نو جنت دا منظر وکھا دیتا، ویکھیو جناب جنت وچ محل تیار ہے، پوچھ کہیں دا محل ہے، انہاں کہ تیرا کس وجہ تو تے اللہ دا گھر بنایا ہے، اسے دے برابر جناب دوجا مال ویدہ پوچھ دا ایک کہیں دا ہے جنے فلانی اممہ بڑھڑی دے اس کیا کیتا ہے جنے اسی مسجد بنائی ہے۔ یہ دی آگ کھل گئی، دمی اٹھی تے آیا ہانی اممہ اتنا کتھے مسجد بنائی، ایسا کہ میرا بچڑا میں تو کتھے بنا سکتی، میری حیثیت بھی کائن نہیں اممہ، میں تو ادھا انجام نتیجہ بیکھ لیا تائیں کدائیں نہ کدائیں مسجد بنائی۔
نہیں وے میرا بچہ میں کوئی نہیں بنائی. جس نے بار بار اصرار کیتا اس کیا اصل گل وے میں مسجد نہ بنا سکنی ہاں نہ میری حیثیت دل خواہش پیدا ہوئی. میں کہا میرے حصہ رل بنیا. میں راتی اٹھی ہوں ہور شاید آئی کائی نہ وہ بانڈے مانجن والی ریت رکھی پئی ہم بک چاک ریت دا تیری ریت ملا چھوڑیا. بادشاہ کے مبارک ہوئی اللہ نے تیری بک ریت دا اتنا جناب محبوب لگا ہے. اللہ پاک نے جیویں جنت مینوں اپنا محل بھی کھایا ہے ان یار نال تیرا محل ہی بنیا. بادشاہ مسجد گرا دیتی اس کہ بھئی سارے بندے وچ اپنا حصہ ملاؤ سارے. اس واسطے عرض کریں دا پیو ریتڑی آلیو شاءاللہ اللہ تبارک و تعالی توانو بھی قبول کر لوے تو سانو قبول کر لو. یہ میں صحیح بیٹھا نا مسلمانوں باقی دولت پلاٹ ہی تھائیں پہ رہا تھے یہ مارکیٹاں تے پلا دے تھائیں پہ رہا پھوکا نکلنے دی دیر جی کما 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 کے چھوڑ کے وینیا ٹکے دا فائدہ نہیں ہوندا. تب میں عرض کرنا چاہنا اللہ موقع دیتا نے نا جس لے خدمت کرن والیاں اگا جنت انعام ملنے نا تے جڑے نہ کرے تھے او جی میں مثال دیتی ہے مڑ انگلی منہ ہوئی گاتے بیٹھے رہا. اس واسطے عرض کریں دا پہ ہون ویلہ نہیں میں بس مکینہ گال جو میرے بزرگ تشریف فرمائن میں زیادہ ٹائم نہ لئی ونجا میں تو توڑا مقامی بندہ ہون ویلہ ہی نے عرض کریں دا پہ کچھ کر لو دعا کرو اللہ ساڑی پونجی نو قبول فرما لوے مسترد نہ کرے اپنے دروازے تو دھدکار نہ دے وے دفع ون مینو تیرے پیسے دی کوئی لوڑ نہیں. میرے بھائیو جیڑا بندہ توانو چنگا نہیں لگدا انو تساں اپنے دروازے کیا اپنے تھلے تو گزرن دی بھی اجازت نہیں دین دے. پروں ٹپ پروں مسلمانوں بعض لوگ دادن اسا نماز نہیں پڑھ دی اللہ معاف فرمائے کہ نہیں اے نہ ہوئے اللہ صحیح ناراض ہوئے میں تینوں اپنے دروازے آمنی نہیں دینا. مسلمان میرے گھر ہوئے آ سکتے نا جیتھے میں خوش ہوں تھوڑے بیڑے وہ آ سکتا جس تے تسا راضی ہو. انجی عرض کریں دا پہ خدا بھی جس تے راضی ہوندا اسے نو آمن دے اور کہہ دے بس تیرا اللہ دیتا تا اللہ دے راج خرچ کرو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر جی او دے سکدا ہے تو انہوں لین دا طریقہ بھی آندہ ہے. ان بدش ربک لشدید شال خدا پکڑے نہیں نہ گیرد اگر گیرد تو سخت گیرد شال خدا پکڑے نہیں تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتر. کتاب واقعہ لکھے ہوئے ایک بہت بڑا زمیندار آدمی سرمایہ دار آدمی تمڑدار آدمی اس نے جناب کوٹھی بنائی نوکر چاکر موجود ہیں. اللہ اکبر نوکر چاکر موجود توجہ ہے بھائی. عرض کریں دا پیا میرے بھائیو بزرگو دوستو خیال کرے آئے میں ادھر توجہ کرو ویکھ لیا نے نواب صاحب نو میں تو نہ دساں نہیں پتہ لگدا تھا بچڑا میں ادھر ویکھ کری بس کر میں ادھر ویکھ بس کر ہاں ادھر میری گل سن میں من بتو مشغول تو با امر و زید ہاں جی میری گل سن. عرض کریں دا پیا میرے ویرو اے میں تو خدا دا قرآن سنا اللہ سائیں فرما جی میں تو رضی دیتی نے تو میرے راج خرچ کرو. عرض کریں دا پہ متا جناب ادوں خدا ناراض ہو ونجے. زمیندار آدمی آئی مالدار آدمی آئی نوکر چاکر موجود ہیں اٹھی ویا تو دنیا سلوٹ مرندی آئی. شام دا ٹائم آئی دیگر تو پیچھے دا ایک فقیر آیا او ڈرامہ بیٹھا بیدائی
اس دستک دکھتی او اللہ دے بندیوں میں غریب آدمیاں بھوکھاں میں روٹی کوئی نہیں کھاتی اللہ واسطے میں روٹی تو دیو جا اس توجہ نہ کیتی اس دوبارہ دستک دیتی اس وقت بھی توجہ نہ کیتی تیسری دفعہ دستک دیتی اس زمیندار نو غصہ آ گیا اس نوکراں نو آکھیا نا مرادو سر کھادی کھلوتا میرا ڈرامہ پہ خراب کریندا ہے اس نو تو سبق سکھاؤ تے دروازے تو اینو وان کے ہٹا دے نوکراں نہ ویکھیا بزرگو لگے گئے ان ون کے اس بڑھڑے بیچارے نو دھکے دیتے فقیر نو دھکے دیتے او ڈٹھا بیچارہ رومن پہ گیا آخر لگا کسی کو تخت سلطانی اے میرا اللہ وہ بھی تیرا بندہ تے میں بھی تیرا بندہ او دیاں بھی دو اکھاں میریاں بھی دو اکھاں وہ بھی آدم دا پتر میں بھی آدم دا پتر وہ بھی حوا دا بچہ میں بھی حوا دا بچہ او میرا کریم اللہ تیریاں تقسیم میں انہوں اتنی دولت دیتی آئی جو سنبھال نہیں سکتا میں نو اس درجے تے رکھے جو بجائے ٹکر دے میں نو الٹا جناب دھکے پہ مل دینے آدھا کسی کو تخت سلطانی اور کسی کو بھیک در در کے میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر جس لئے اس رو کے درخواست پیش کی دیئے میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان میرا مقام پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان اے میری آہا بے نوا تو نے کمال کر دیا آ اٹھی جب فرش سے پھر عرش سے ٹکرا گئی رحمت الہی عرش سے پیغام لے کے انشاءاللہ خدا روشے تائیں کہ سچا کھیا خاک ساراں نے جہاں را بہکارت بنگر شاید کے درین گرد سوارے باشد زاہد نگاہ بد سے کسی رند کو نہ دیکھ شاید کی اس کی نظر میں ہے تو پسند یا وہ مسلمانوں شاءاللہ خدا روس سے نہ چھوڑ دے بیٹھے ہو جس لئے جناب ٹھڈی آ کڈی اللہ اکبر اللہ شہید رحمت دی طرف جواب آ گیا میرا بندہ فکر نہ کر جڑے دھکے تینو دیواونے آئین ہون دپ گئے ہون فکر نہ کر اللہ شہید رحمت نے فرما نمونے اپنی قدرت کے ابھی تجھ کو دکھاتا ہوں نمونے اپنی قدرت کے ابھی تجھ کو دکھاتا ہوں دیے دھکے فقیروں کو مزائش کو چکھاتا ہوں حشر ظالم کا کیا کرتا ہوں دنیا کو دکھاتا ہوں اب تجھے گھر پر بٹھاتا ہوں اسے در در پھراتا ہوں ان بادشاہ ربک اللہ شدید شاءاللہ خدا پکڑے نہ ہو مسلمانوں منت بیٹھے کر دعا منگی کرو شاءاللہ رب ناراض نہ خیر جناب ڈڈن پیڑ شروع ہو گئی علاج کروائے اندرون ملک دے ڈاکٹر طبیب حکما بلائے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو اللہ سونا فرمائے دن بیماریاں بھجیندہ بھی میں آپاں تے بیماریاں نو دور کریندہ بھی میں آپ علاج کی تو سے دوائیں پوچھ دیں اللہ اثر کرائیں یا نہ کرائیں دوائیاں لائیاں میرے بھائیو ادو ہر شاہ تڑکیندہ گیا ٹریکٹر بیک گئے کاراں بیک گئیاں مربے بیک گئے اللہ معاف فرمائے میرے بھائی شاید جان دیو سن ضلع بہاڑی دی گالے میں اتھے گیا ایک بندے ظلم کے کیتا پیو نو مار کے نا پیو نو مکائی دے وچ پور چھوڑے تو کپڑے تھمائے وہ دی گڈی چھکی ہے سوتوں سے دے پرلے پاسوں کر کے بہویا ہے وہ دے پرو پہاڑا دنار وانج کے کھڑی کر رہی
ادو گلیندا وزر ہے میرا پیو کی پلا شلا سال اتنے گڈی ویکھی ہے جناب انہاں آخیا پی اچھا کاغذات ہائن پے چلدے چلدے اتنے آن اس آخیا وہ تو مولوی فضل الرحمان صاحب نے ملن گیا تو مڑ اس آخیا میں مل گیا تو ٹھیک نہیں تو میں تبلیغی جماعت نہ لگوائی کوئی بڑے سیانے ہوندے بابا لفظ نہ ہی پیا جناب ماری ایک کھلوتا ہے اس مارے ہے کیوں او دیاں بہنا اس آگے مطلب بابا میری جداد جڑی ہے او دی او میری بہن دے نا چکر سمجھ آمدی پہ نے چونکہ اس عنوان تے میں بہت زیادہ بیان کرے نا نا لوگ میں نے اس بڑے واقعات سنائی دیں میں نے کوٹھی بھی کھائی ہے میں ادھر گیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اچھا خیر القصہ مختصر پولیس نو پتہ لگ گیا انہاں کیا اس نو بے ہن پیو دا قاتل تے اج تلاش کر دیواں تینوں یا کل اس کہ میں تو ہونے چاہیے ہے انہاں اتھے لمبا جا کیتا جو لٹریشن کیتی انہاں نے مان گیا میں عرض کرنا چاہنا مربے دا مالک آئی اس وقت سارے مربے وک گئے کوٹھی وک گئی او بندہ اس وقت لاہور اخبار بھی چینل بدلا ہر شے گئی ٹکر کھاون جگہ کوئی نہیں سنی اس وقت عرض کریں دے پہ مسلمانوں غرور نہ کیتا کرو دولت دے اتے مت رب روس پیا نہ تو بڑھ دی لاٹھی نے بھی آواز عرض کریں دے پہ میرے بھائیو اللہ سائن غصہ آ گیا فرمایا نمونے اپنی قدرت کے ابھی تجھ کو دکھاتا ہوں دیے دکے فقیروں کو مزہ اس کو چکھاتا ہوں اشر ظالم کا کیا کرتا ہوں دنیا کو بتاتا ہوں اب تجھے گھر پر بٹھاتا ہوں اسے در در پھراتا ہوں پیٹ کا درد شروع ہے ہر شے بھی چیندا گیا مسلمانوں دوائیاں لیندا گیا لیکن دوا کیسے مؤثر ہو گرفت اس پر خدا کی تھی دوا کیسے مؤثر ہو گرفت اس پر خدا کی تھی خزانے سب ختم ہو گئے مگر وہ درد باقی تھی گئیاں دولتہ گئیاں کاراں گئے مربے گئے پلادے گئے ریسٹورنٹ گئیاں مارکیٹاں آخرکار سمانی دا خرچہ بھی کوئی نہ سو سمانیات دیئے میں خرچہ دے جن میرے کل تیرا خرچہ کوئی نہیں رہیں تا تیری مرضی ورنہ میں تینوں فیصلہ دے دینا اسا کہ میں مٹی تا نہیں کھاونی جے تیرے کل میرا خرچہ کوئی نہیں تا میں طلاق دے دے مسلمانوں طلاق دے دیتی شالا اوکھا ویلا کسے تے نہ آوے ہر کوئی چڑھ دے سورج نو سلوٹ مریندا ہے شالا اوکھا ویلا نہ آوے ورنہ مسلمانوں سلام دا جواب ہی کوئی نہیں دیندا تب سن تمو پرہ کر کے تب سن متن کائی گال چا کرے اللہ تعالیٰ ایسے حالات تو محفوظ فرمائے توجہ ہے بھائی میں مقیندہ پہ حضرت جی تشریف لاتے آگن میں انہاں دی انتظار ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہر شاہ ختم ہو گئی بیوی نو طلاق ہو گئی اس دی بیوی اگاں شادی کر لئی جس لئے ہر چیز دی فروخت ہو گئی کاسا نہ بچی اس لئے ڈڑ دی پیڑ دا رام آ گیا ہن ڈڑ ٹکر تا منگدا ہے روٹی تا منگدا ہے ہن سوچیو سے جس بیچارے جناب کدے ککھ دورہ نائی کیتا اس کل کسیاں نائن اکھلی دیاں اس کل سپرے نائن ہوندے وہ علاقے کیویں ملازمت کرے جڑا بہت بڑا سرمایہ دار آئی جدے نوکر چاکر موجودان سوچیو چھوڑ کیویں گزارا کرنا پوندا ہے مزدوری ہوندی نہیں انج کرے نہ اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی اور علاقے ونج کے پن منگ کے گزارا کرے نا اس تو بغیر میرے کل کوئی کم نہیں ہوندا مسلمانوں ڈنگورا چالیا کاسے گدائی چالیا تے در در تے پیننا شروع کر دیتا اوہ دیگر دا ویلا آیا ایک دروازے تے پہنچیا اتھے صدا دینا واللہ رادیو نے میں دو ترہ دیاڑے دے بھکھا ودا کھاون دی کاسا نہیں میرے کولو مہربانی فرماؤ میں نے روٹی تو دیو چاہیے جس گھر نو صدا دیتی
اس بندے دی سوانی او دے سامنے روٹی رکھی، او دے کان تے جس لئے آواز گئی، اس سوانی نو آکھیا کوئی بات نہیں، اساں بیا کھا لے سائیں، اور پکا لے سائیں، یہ رات گزار لے سائیں، پتہ نہیں بیچارہ کتنی دیر دا بھکھا ہے، مہربانی کر اے روٹی جا کے انہوں دے جا کدائیں میرا مالک ناراض نہ ہو ونجے۔ اے روٹی لائے تے باہر گئی ہے، او منجی تے بیٹھا ہی دیر ہو گئی، اس آکے پتہ نہیں کدے سر لائے گئی ہے، روٹی دیونی آسو اتنی دیر چکیتی ہے سو۔ مسلمانوں جسل باہر گیا بے دکے، او پننا بھی روندہ بیٹھا ہی تھی، او دی سوانی بھی روندی بیٹھی ہے۔ اس آکے خیر تے تو کیوں رونی؟ اس آکے میں اس تو روندی بیٹھیاں، کوئی بیلائی ایو میرا خامد آئی، میں دی بی بیاں ہوں، سانو اللہ سائیں بڑی دولت دیتی آئی، ایک فقیر آئی، اس صدا کیتی آئی۔ یہ ساڑھے بہت بڑے مہربان خان صاحب نے انہیں شفقت فرمائی، اسلام آباد جو تشریف لائے دیا۔ ویکو نکمیاں دے سیر تے انجار ہاتھ رکھ دیں، میں انہاں خوش آمدید آنا۔ میرے بھائی خان عبدالقیوم خان صاحب بن حضرت جی تشریف فرمائے، انہاں دا شکریہ تو انہیں ادا کاری نہیں مجھ سکتا، حضرت مول حبیب اللہ صاحب، باقی جتنی حضرات معزز مہمان سارے دا میں شکریہ ادا کریں نا، کئی ساڑھے معزز مہمان تلے ہی بیٹھے میں انہوں بے تکلفی نال بازے گلہ کربانا۔ بہرحال مکائندے بے توجہ ہے، ہون میں ادھر بھی کیا میں آخری گل کریں لگا، اے انہیں سمجھو بس ہون میں پیٹر بند کریں لگا، ٹھیک ہے، بس جڑی رونی ہونی ہو گئی، بیشی حضرت اور آپ پہ سٹے سے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، سوانی روندی بیٹھی ہے، اس پوچھا خیر تے کیوں رونی؟ اللہ اکبر۔ اس آکے کوئی ویلائی میرا پہلا گھر لائی دولت آئی بہت بڑی، شام دا ٹائم آئیو ایک سائل آئی، اس دکے دیوائے آئین، اللہ تعالیٰ انج ناراض ہویا ہے، آج میں تیرے گھر آئی بیٹھیاں، اے بیچارہ پندہ بدائے۔ سمانی رو کے خاون نو دسیں دیئے، یہ تھا میرا شوہر کبھی، دولت خدا کی تھی سبھی، یہ تھا میرا شوہر کبھی، دولت خدا کی تھی سبھی، روٹھا تو ساری چھن گئی، غصے ہوا ایک بات سے۔ وہ مسلمانوں اس ویلے اس سوانی دا دوجا گھر بھئی گھرا لئی رون پہ گیا۔ اسا کیا گل سنو جی او سوانی تے مرد تساں دو آئے تجھے سائل نو دکے دیتے آئے، او میاں یہ تھا میرا شوہر کبھی، دولت خدا کی تھی سبھی، روٹھا تو ساری چھن گئی، غصے ہوا ایک بات سے۔ دوجے خامد نے آکھیا اللہ کو میں نے کہہ دیا، پھر جوش میں وہ آ گیا، واللہ وہ سائل میں تھا، دکے ملے تھے آپ سے۔ اس وقت عرض کریں دا پہ بھائی خیال کیتا کرو کہ دے رب ناراضی نہ ہو بنیے، اللہ دا جڑا حکم ہے وہ پورا کرو، حضور علیہ السلام دے ارشادات عمل کرو، اللہ پاک توانو مینو سارے آنو شریعت مقدسات عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قیمتاً ایک بندہ بیٹھا ہی اس آکھا جی سیمنٹ میں دے ساں، کہیں آکھا چھت میں دے، اس طرح کر کے اللہ پاک نے انتظام کر دیتا۔ ہون وقت مجمع جڑا جی جمعے تے پورا نہیں آندا، ہون پروگرام ہے مسجد دی توسیع دا یا پروگرام ہے دی ڈبل سٹوری دا، سن دے پئے ہو؟ میں اس ایک گل تواڈے سامنے عرض کر دیتی ہے کہ اللہ پاک دا حکم کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمان انفقوا مما رزقناکم، او میرے بندیو جڑی روزی میں تانوں دینا، مال میں دینا،
وفی السماء رزقکم، مسلمانوں روزیاں دے فیصلے اللہ پاک آپ کریں دن. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ سونے فرمایا کینو دولت میں تھوڑی دیواں کینو زیادہ دیواں، اے فیصلے میں آپ کریں نا. میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ پاک نے فرمایا جیڑی میں تانوں دولت دیتی ہے او میرے بندیو اینو میرے راہ چ خرچ کر لو. انفقوا مما رزقناکم. قرآن بیٹھا پڑھنا میری گل نے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. جس تانوں پیدا کیتا انہاں دی گل پیا کرے نا. انفقوا مما رزقناکم. اللہ صحیح فرما جیڑی روزی مال دولت میں تانوں دینا میرے دتے مال چ میرے راج خرچ کر لو، خرچ کر لو. کون آدھا پیا ہے؟ اللہ. من قبل ان یاتی احدکم الموت. اللہ پاک نے فرمایا موت تم پہلے پہلے میرے راج خرچ کر لو. جس لئے تواڈی موت دا ٹائم قریب آوینا ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فَيَقُولُ وے میرا بندہ اس لئے تو مینو آگ سے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. وے میرا اللہ میں تھوڑی جائی تا مولت دے چھوڑ، تھوڑی مولت کہ کرے نائے فَأَصَّدَّقَا. اللہ سونا میں ہون مان کے تیرے راج صدقہ کرے ساں، خیرات کرے ساں. تیرے راج ہون میں خرچ وان کرے نا میں تھوڑی جئی مولت دے چاہ. اکم من الصالحین میں تیرے نیک بندے شامل ہو ویساں. اللہ پاک فرمیشن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اے میرا قانون بھی کوئی نہیں جس لئے جناب آخرت دے مناظر سامنے آوے سن اس تو بعد میں کسے نو نہ کدی مہلت دیتی ہے نہ کئی مہلت دیونی ہے. اس واسطے عرض کریں دا پیام بھائیو یہ چیزاں ہی تھائیں پہیاں رانیاں نے. تواڈا اوے جڑا کھا گئے ہوئے، تواڈا اوے جڑا ہٹا گئے ہوئے، تواڈا اوے جڑا پی گئے ہوئے، تواڈا اوے بزرگو جڑا اللہ دے راج خرچ کر گئے ہوئے. ہن ویلا ہی نے اللہ دے دتی ہوئے مال اللہ دے راج خرچ کیتا کرو ورنہ ٹائم آمن والا ہے. تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے. تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے. کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے. کچھ تو کر بندہ سوچو بچار جنگل میں لے جائیں گے. تیرے ٹوٹیں گے سارے خمار جنگل میں لے جائیں گے. پھر نہ آؤ گے واپس دوبار جنگل میں لے جائیں گے. تجھے نہلا کے کپڑے پہنا کے چار پائی پہ دلہن بنا کے تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے. اکھی نال ویکھ لو سوچو
مسلمانوں میتھے بھی ٹائم آون والا ہے، تواتے بھی ٹائم آون والا ہے، تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا، تجھے روئے گا سارا قبیلہ، تیرے چہرے کا کر کر دیدار جنگل میں لے جائیں گے، تیری دولت اور مال خزانے خوب کھائیں گے اپنے بگانے، تجھ کو کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے۔ میرے بھائیو تواڈا کم اوہ دیسی مال جڑا اللہ دے راج خرچ کرے، کدی سوچے نے ساڈے جڑے سردار صاحب ہیں جی اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، میاں مہدی یاد صاحب چ اللہ کتنی جداد ہے۔ ہن دسو چڑیا گھر کدے گئے، کتنے چڑیا گھر بنائے گا؟ میرے بھائیو بس آئیے موت لائے کے لگی گئی، ہر شے پچھو لائے گیا دوجا، میاں اکرم صاحب گیا، میاں اسلم صاحب گیا، میاں افضال صاحب گیا، میاں اقبال صاحب گیا، ساڑھے بڑے جناب اس علاقے دے ایے ہیں کیسا نال چاہ گیا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو اسے نال کاسا نہیں چاہ لگانی، اوہ پیسہ کم دیسی جڑا اللہ دے راج خرچ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرما من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرما جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دا گھر بنے سی، اللہ دے نبی نے ارشاد فرما اللہ تبارک و تعالی اس بندے واسطے جنت گھر تیار کر دے سن۔ مسلمانوں مطلب سمجھو اللہ تعالیٰ تون ایو جیا کوئی کوٹھا دے تھی جیو جے ریتڑی تے 18 داری دے کوٹھن، وہ مسلمانوں ذہن جو گل کٹ دیو گیا جٹ بندہ بادشاہ نو آکھز وہ بادشاہ سلامتا ایک چھٹا کی میں نو ماکھی دیتا دے چاہ، اس نوکر نو آکھیا میں 16 کلو دا ٹین ماکھی دا برے پہ چاہ کے ان جٹ نو دے دے، نوکر آکھیا سر انو تا چھٹا کی دی لوڑے، یہ 16 کلو ماکھی دیون دی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ نے جواب دیتا میرے سامنے بک بک نہ کر، اس بیچارے منگے آئے اپنی حیثیت دے مطابق تے میں دیونا ہے اپنی حیثیت دے مطابق۔ مسلمانوں تسا میں کوٹھے بنائینے اپنی حیثیت دے مطابق، اللہ پاک جڑا جنت محل تیار کر کے دیونا ہے او اپنی حیثیت دے مطابق خدا دی عظمت تویکھو۔ اس واسطے عرض کریں دے پہ تواڈا وہ کم مسنے، باقی ہر شے پیچھو مار کا بیٹھن فکر نہ کرو، بابے دی جان نکلے تے گڈی دی چابی ساڑے ہتھی آوے، دبداد ساڑی مارکیٹ ساڑی پلا دے منڈ موجہ کر سائیں۔ میرے بھائیو اکھی نال ویکھ لو تب میں عرض کریں دا پہ میرے ویرو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے ارشاد فرما اللہ دی رضا دی خاطر جیڑا مسجد بنائی سی اللہ پاک جنت جو دا گھر بنا رہا۔ ایک کوئی قصہ کہانی زٹلیات نہیں، اللہ اکبر انہوں معمولی نہ سمجھیا کرو۔ احب البلاد الاللہ مساجدہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اتے اگر سب تو زیادہ پیاریاں جائیں اللہ پاک نو لگ دیں محبوب تے پسندیدہ جائیں اوہن مسجداں، سن دے بیٹھیو، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ تبارک و تعالی نے جڑی چیزاں ناپسندن بزرگو اوہی نے بازار۔ ہن ویکھو بازار کتنا خرچ ہوندا، ایک کو بندہ کلے پلا دے بنائی کھلوتا ہی، اوکے سڑے نے میرج حال بنائی کھلوتے نہیں، پتہ نہیں کیا کیا کروڑا روپے بندہ ایک کو خرچ کرے، ایک کو چندہ شندہ کوئی نہیں کرے۔ اللہ سائیں ویدھا نہیں کھلوتا، میں نے دولت دیتی ہے تے میری مسجد واسطے جناب دوئے نو آدھے نہیں ہے، رال کے میری مسجد ہی نہیں بنا سکتے، توجہ ہے یا کوئی نہ؟ اس واسطے عرض کریں دا پہ میرے بھائیو اللہ توفیق دے وے تا اللہ تعالیٰ دے رستے دے وچ خرچ کیتا کرو۔
گل سمجھ آمدی پئی نے؟ ساڈے قابل محترم بہت بڑے مہربان بھائی محمد نواز صاحب غازی تواڈے واسطے سائیں صوبے وچار رکھے نے، لاہور تشریف لایا، انہیں بہت بڑی ساڑی حوصلہ افزائی فرمائے، اللہ پاک انہوں نے اپنی شان سے اجر نصیب فرمائے۔ سن دے بیٹھے ہو مارکا، میں عرض بیٹھا کریں انہوں نے معمولی نہ سمجھ۔ حضور علیہ السلام جس لئے مدینہ منورہ تشریف لائے گئے، آپ تشریف لائے گئے، سب تو پہلے آپ نے مسجد بنائی، مارکیٹ نہیں بنائی۔ میں ادھر توجہ کرو، سار میں ادھر توجہ فرماؤ، بزرگو ادھر توجہ کرو۔ آپ سلم دے فرمان دی توہین نہ کیتے کرو، سیانے بڑے کرو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب معروم شد اد فضل حق، بے ادب نو کچھ نصیب نہیں ہوندا بھاویں نبی دا پوتری کیوں نہ۔ ناراض نہ ہوئے، بعض اوقات ایک آدمی دی نحوست نال اللہ سائیں دی رحمت ہی موڑ لیندی ہے، اللہ سائیں دی رحمت منہ موڑ لیندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر عرض کریں دبیاں مسجد بنائی ہے، حضور علیہ السلام دے صحابہ دا معمول آئی، او جناب جیڑا دیں ہویا ادھے صحابہ کرام مسجد جدہ دیں گزرین دیان، ادھے صحابہ کرام اپنا کاروبار کرین دیان، ود جناب جڑے دوسرا دیں آویا اس لئے جڑے کاروبار کریں دیان او مسجد جا بین دیان تے مسجد آلی کاروبار واسطے چلے بین دیان، مسجد نو ویلا نائن رکھ دے جی۔ ایو حالت رات دی آئی، ادھی رات تائی ادھے صحابہ مسجد جران دیان، ادھی رات تو بعد دوے صحابہ آونجنا ایک گھر چلے بین دیان، او کچھ وقت گھر گزرین دیان، باقی وقت مسجد کچھ کاروبار تے باقی مسجد مسلمانوں میری گل نے جیندہ کلمہ پڑھ دیو، حضور علیہ السلام نے فرما سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشک، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرما قیامت تال دیاڑے میدان حشر دے اندر نہ کوئی پہاڑ ہو سی، نہ کوئی جاڑی ہو سی، نہ کوئی مکان ہو سی، نہ کوئی ایوان ہو سی، نہ کوئی دکان ہو سی، نہ کوئی سایہ ہو سی سوا عرش معلی دے سایہ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے آدمی ایسے ہو سن جنہوں اللہ تبارک و تعالی عرش معلی دا سایہ نصیب فرما دے سن، انہاں دے جو ہے کہ آپ نے فرمایا قلب معلقم بالمسجد، آپ نے فرمایا جدہ دل مسجد نہ لڑے وے میرا بچڑا، آج بجلی کوئی نہیں تے پٹھے بڑھیں دے ودیں کدیں اذان آتا نہیں گئی، میرا بچہ میری گھڑی خراب ہے ٹائم ہوتا نہیں گیا جی، روٹی کھاندہ بیٹھا تو نماز الخیال، پٹھے وڈیندہ بیٹھا تو نماز الخیال، کترہ کرندہ کھلوتا ہے تو نماز الخیال، جناب بونٹ ویندہ ودائے، ڈھورنو پانی پویندہ ودائے، چرائندہ ودائے، نماز خیال ہے، مسجد دا خیال ہے۔ حضور علیہ السلام دی سچی زبان نے فرما قیامت اللہ پاک اس نو عرش معلی دا سایہ نصیب فرما۔ معمولی نہ سمجھے کرو ان مسیحتہ نو میرے بھائیو بزرگو دوستو، باقی رہی ایک گل مت کوئی سمجھے پیا جی مسجد میرے چندے دے نال میں نہ دیتا دا مسجد کائی نہیں بنی، انشاءاللہ اے میں بھی زندگی چ ویکھی ودا اللہ دی رضا دی خاطر جیڑا بندہ مسجد بناون دا ارادہ کر لوے اللہ بنوا چھوڑے گا، رکیاں کدی نہیں مسجد بنوانا ہے، پر ایک خیال کرے ہے کہ نہیں میتھے تے تواتھے اللہ ناراض نہ بنے، وہیں لائے منجی دے مرد یادے پیسہ لا میں تیرا پیسہ اپنے گھر واسطے قبول ہی نہیں کرنا۔ حضرت حکیم صاحب نبر اللہ مرکدو فرمائندے ہوندے ہیں ایک شعر پڑھ دے آئے اور ملتانی زبان دا حضرت بیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا پڑھ دے آن کہ تیں جیا میں ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھتا ہی نہیں۔ سمجھ آندی پئی نے بزرگو او دی مرضی ہے جن دے کل کم لائے رہے او دی مرضی، امیران رخ تبدیل کر دیتا اللہ پاک اپنے گھر دی خدمت غریباں کل کروا لے سے، اگر سونیاں نے اس گھر نو چھوڑ دیتا
اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر دی حفاظت تے انتظام کوڑیاں کل کروا لے سے میرے بھائیوں کسی دا محتاج نہیں او دی مرضی جنوں قبول فرما لوے بادشاہ نے یہ حدیث سنی اس نے اعلان کر دیتا میں مسجد بناونی ہے تاکہ اللہ پاک میرا گھر بھی آقا دے فرمان دے مطابق جنت وچ بنا چھوڑے پابندی لا دیتی کسی نو چندہ دیون دی اجازت نہیں اللہ اکبر مسجد بنوا رہے پابندی لا دیتی جو کوئی بندہ جناب اس سے حصہ نہ ملاوے ایک بڑھڑی سمانی نار راندی آئی او جو راتی اٹھی اسا کہ دینو تے چوکیدار ودے ہوندن مسجد دی خدمت نہیں کرن دیندے بھانڈے مانجن بستے ریت بیچاری رکھی پئی آئی راتی ایک بک ریت دا چاہ کے او دی ریت جو ملا جوڑے چلو میرا حصہ بھی بچ رال بنے اللہ اکبر راتی جو بادشاہ ستا خواب جو اللہ تبارک و تعالی نے اس نو جنت دا منظر وکھا دیتا ویکھیو جناب جنت وچ محل تیار ہے پوچھ کہیں دا محل ہے انہاں کہ تیرا کس وجہ تو تے اللہ دا گھر بنایا اسے دے برابر جناب دو جمال ویدہ پوچھ دا ایک کہیں دا ہے جنے فلانی اممہ بڑھڑی دے اس کیا کیتا ہے جنے اسی مسجد بنائی ہے یہ دی آگ کھل گئی دمی اٹھی تے آیا ہانی اممہ اتنا کتھے مسجد بنائی ایسا کہ میرا بچڑا میں تو کتھے بنا سکنی میری حیثیت بھی کائن نہیں اممہ میں تو ادھا انجام نتیجہ بیکھ لیا تائیں کدائیں نہ کدائیں مسجد بنائی نہیں وے میرا بچہ میں کوئی نہیں بنائی جس لئے بار بار اصرار کیتا اسا کیا اصل گالے وے میں مسجد نہ بنا سکنیاں نہ میری حیثیت دے یہ دل خواہش پیدا ہوئی میں کہا میرے کتا حصہ رال بنیا میں راتی اٹھیاں ہو رہی شاید آئی کائی نہ وہ بانڈے مانجان والی ریت رکھی بیام بک چاک ریت دا تیری ریت ملا چھوڑیا بادشاہ کے مبارک ہوئی اللہ نے تیری بک ریت دا اتنا جناب محبوب لگ گئے اللہ پاک نے جیویں جنت مینو اپنا محل بھی کھایا ہے انہی یار نال تیرا محل ہی بنے بادشاہ ود مسجد گرا دیتی اسا کہ بھئی سارے بندے میں جابنے سے ملاؤ سارے اس واسطے عرض کریں اندہ پیو ریتڑی آلیو شاءاللہ اللہ تبارک و تعالی توانو بھی قبول کر لوے تو سانو قبول کر لو یہ میں صحیح بیٹھا نا مسلمانوں باقیاں دولت پلاٹ ہی تھائیں پیرت لے یہ مارکیٹاں تے پلا دے تھائیں پیرت پھوکا نکلنے دے جی کما 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 کے چھوڑ کے وینیا ٹکے دا فائدہ نہیں ہوندا تب میں عرض کرنا چاہنا اللہ موقع دیتا نے نا جس لے خدمت کرن والیاں اگا جنت انعام ملنے نا تے جڑے نہ کرے تھے او جی میں مثال دیتی ہے مڑ انگلی منہ ہوئی گاتے بیٹھے رہا اس واسطے عرض کریں دا پہ ہون ویلہ نہیں میں بس مکینہ گال جو میرے بزرگ تشریف فرما ہے میں زیادہ ٹائم نہ لئی ونجا میں تو اڑا مقامی بندہ ہون ویلہ ہی نے عرض کریں دا پہ کچھ کر لو دعا کرو اللہ ساڑی پونجی نو قبول فرما لوے مسترد نہ کرے اپنے دروازے تو دھدکار نہ دے وے دفعون میں نو تیرے پیسے دی کوئی لوڑ نہیں میرے بھائیو جیڑا بندہ توانو چنگا نہیں لگدا انو تساں اپنے دروازے کیا اپنے تھلے تو گزرن دی بھی اجازت نے دین دے پروں ٹپ پروں مسلمانوں بعض لوگ دادن اسا نماز نہیں پڑھ دی اللہ معاف فرمائے کدائیں اے نہ ہوئے اللہ سائیں ناراض ہوئے میں تینوں اپنے دروازے آمنی نہیں دیں مسلمان میرے گھر ہوئے آ سکتے نا جی تھے میں خوش ہوں تھوڑے بیڑے وہ آ سکتا جس تے تسا راضی ہو انہی عرض کریں دا پہ خدا بھی جس تے راضی ہوندا اسے نو آمن دیں اور کہیں دے باستی رہا اللہ دیتا تا اللہ دے راج خرچ کرو
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جی او دے سکدا ہے تو انہوں لین دا طریقہ بھی آندا ہے۔ ان بدش ربک لشدید، شال خدا پکڑے نہیں نہ گیرد نہ گیرد، اگر گیرد تو سخت گیرد، شال خدا پکڑے نہیں۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا۔ کتاب واقعہ لکھے ہوئے ہے، ایک بہت بڑا زمیندار آدمی، سرمایہ دار آدمی، تمندار آدمی، اس نے جناب کوٹھی بنائی، نوکر چاکر موجود ہیں، اللہ اکبر، نوکر چاکر موجود، توجہ ہے بھائی، عرض کریں دا پیا میرے بھائیو بزرگو دوستو خیال کرے آئے، میں ادھر توجہ کرو، ویکھ لیا نے نواب صاحب نو، میں تو نا دساں نہیں پتہ لگدا تھا بچڑا، میں ادھر ویکھ کری، بس کر، میں ادھر ویکھ ہے، بس کر رہے، ہاں ادھر میری گل سنو، میں من بتو مشغول تو با امر و زید، ہاں جی میری گل سنو، عرض کریں دا پیا میرے ویرو، اے میں تو خدا دا قرآن سنا، اللہ سائیں فرما جی میں تو عرضی دیتی نے تو میرے راج خرچ کرو، عرض کریں دا پہ متا جناب ادوں خدا ناراض ہو ونجے، زمیندار آدمی آئی، مالدار آدمی آئی، نوکر چاکر موجود ہیں، اٹھی ویا تو دنیا سلوٹ مرندی آئی، شام دا ٹائم آئی، دیگر تو پیچھے دا ایک فقیر آیا، او ڈرامہ بیٹھا بیدائی، اس دقصد دکھتی، او اللہ دے بندیوں میں غریب آدمیاں بھوکھاں، میں روٹی کوئی نہیں کھاتی، اللہ واسطے میں روٹی تو دیو جا، اس توجہ نہ کیتی، اس دوبارہ دستک دیتی، اس بات بھی توجہ نہ کیتی، تیسری دفعہ دستک دیتی، اس زمیندار نو غصہ آ گیا، اس نوکران نو آکھیا نا مرادو سر کھادی کھلوتا ہے، میرا ڈرامہ پہ خراب کریں دے، اس نو تا سبق سکھاؤ تے دروازے تو انو آن کے ہٹا دے، نوکران نہ ویکھیا بزرگو، لگے گئے ان ون کے اس بڑھڑے بیچارے نو دکے دیتے، فقیر نو دکے دیتے، او ڈٹھا بیچارہ رومن پہ گیا، آخر لگا کسی کو تخت سلطانی، اے میرا اللہ، وہ بھی تیرا بندہ تے میں بھی تیرا بندہ، او دیاں بھی دو اکھاں میریاں بھی دو اکھاں، وہ بھی آدم دا پتر میں بھی آدم دا پتر، وہ بھی حوا دا بچہ میں بھی حوا دا بچہ، او میرا کریم اللہ تیریاں تقسیم میں انہوں اتنی دولت دیتی آئی جو سنبھال نہیں سکتا، میں نو اس درجے تے رکھے جو بجائے ٹکر دے میں نو الٹا جناب دھکے پہ مل دینے، آدھا کسی کو تخت سلطانی اور کسی کو بھیک در در کے، میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر، جس لئے اس رو کے درخواست پیش کی دیئے، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا مقام پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہا بے نوا تو نے کمال کر دیا، آ اٹھی جب فرش سے پھر عرش سے ٹکرا گئی، رحمت الہی عرش سے پیغام لے کے انشاءاللہ خدا رسے تائیں کہ سچا کھیا خاک سارا نے جہاں را بہکارت بنگر، شاید کے درین گرد سوارے باشد، زاہد نگاہ بد سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کی اس کی نظر میں ہے تو پسند یا وہ، مسلمانوں شالا خدا رس سے نہ چھوڑ دے بیٹھے ہو، جس لئے جناب ٹھڈی آ کڈی،
اللہ اکبر، اللہ سائیں دی رحمت دی طرف جواب آ گیا، میرا بندہ فکر نہ کر، جڑے دھکے تینو دماغنے آئین ہون دپ گئے، ہون فکر نہ کر۔ اللہ سائیں دی رحمت نے فرمایا نمونے اپنی قدرت کے ابھی تجھ کو دکھاتا ہوں، نمونے اپنی قدرت کے ابھی تجھ کو دکھاتا ہوں، دیے دھکے فقیروں کو مزائش کو چکھاتا ہوں، حشر ظالم کا کیا کرتا ہوں دنیا کو دکھاتا ہوں، اب تجھے گھر پر بٹھاتا ہوں اسے در در پھراتا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، شاءاللہ خدا پکڑے نہ ہو مسلمانوں، منت بیٹھے کر دعا منگی کرو، شاءاللہ رب ناراض نہ۔ خیر جناب، ڈڈن پیڑ شروع ہو گئی، علاج کروائے، اندرون ملک دے ڈاکٹر طبیب حکما بلائے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ سونا فرمائدن بیماریاں بھجیندا وی میں آپ تے بیماریاں نو دور کریندا وی میں آپ۔ علاج کی تو سے دوائیں پوچھ دیں اللہ اثر کرائیں یا نہ کرائیں، دوائیاں لائیاں میرے بھائیو، ادو ہر شاہ تڑکیندہ گیا، ٹریکٹر ویک گئے، کاراں ویک گئیاں، مربے ویک گئے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے بھائی شاید جان دیو سن ضلع بہاڑی دی گل ہے، میں اتھے گیا، ایک بندے ظلم کے کیتا، پیو نو مار کے نا، پیو نو مکئی دے وچ پور چھوڑے تو کپڑے سمائے تھا، وہ دی گڈی چھکی ہے ستا اسے دے پرلے پاسو کر کے بہویا ہے، وہ دے پرو پہاڑا دنار وانج کے کھڑی کر رہی، ادو گلیندہ وزر ہے میرا پیو کی دے پولا شولا سال اتھے گڈی ویکھی ہے جناب، انہاں آکھیا پہ اچھا کاغذات ہائن پہ چل دے اتھے آن، اس آکھے وہ تو مولی فضل الرحمان صاحب نے ملن گیا آئی تو موڑو ساکھے میں مل گیا تو ٹھیک نہیں تو میں تبلیغی جماعت نہ لگوائی سے، وہی بڑے سیانے ہوندے بابا لفظہ نہیں پیا جناب، ماری ایک ہلوتا ہے، اس مارے ہے کیوں؟ او دیان بہنہ اس آگے مطلب بابا میری جداد جڑی ہے او دی او میری بہنہ دے نا چکر سمجھ آمدی پہ نے، چونکہ اس عنوان تے میں بہت زیادہ بیان کرے نا میں لوگ میں نے اس بڑے واقعات سنائی دیں میں نے کوٹھی بھی کھائی ہے میں ادھے گیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ اچھا خیر القصہ مختصر، پولیس نو پتہ لگ گیا ہے، انہاں کیا اس نو بے ہن پیو دا قاتل تے اج تلاش کر دیواں تینو یا کل، اس آکھے میں تو ہونے چاہیے ہے، انہاں اتھے لمبا جا کیتا جو لٹریشن کیتی انہاں مان گیا۔ میں عرض کرنا چاہنا مربے دا مالک آئی، اس وقت سارے مربے ویک گئے، کوٹھی ویک گئی، او بندہ اس وقت لاہور اخبارہ بھی چینہ بگا ہر شاہ گئی، ٹکر کھاون جگہ کوئی نہیں سنی۔ اس وقت عرض کریں دے پہ مسلمانوں غرور نہ کیتا کرو دولت دے اتے، مت رب روس پہ آنا تو بڑھ دی لاٹھی نے بھی آواز۔ عرض کریں دے پہ میرے بھائیو اللہ سائن غصہ آگیا، فرمایا نمونے اپنی قدرت کے ابھی تجھ کو دکھاتا ہوں، دیے دھکے فقیروں کو مزائش کو چکھاتا ہوں، حشر ظالم کا کیا کرتا ہوں دنیا کو بتاتا ہوں، اب تجھے گھر پر بٹھاتا ہوں اسے در در پھراتا ہوں۔ پیٹ دا درد شروع ہے، ہر شے بھی چیندا گیا، مسلمانوں دوائیاں لیندہ گیا، لیکن دوا کیسے مؤثر ہو گرفت اس پر خدا کی تھی، دوا کیسے مؤثر ہو گرفت اس پر خدا کی تھی، خزانے سب ختم ہو گئے مگر وہ درد باقی تھی، گئیاں دولتہ گئیاں کاراں گئے مربے گئے پلادے گئے ریسٹورنٹ گئیاں مارکیٹاں، آخرکار سمانی دا خرچہ بھی کوئی نہ سن، سمانیات دیئے میں خرچہ دے جن میرے کل تیرا خرچہ کوئی نہیں رہیں تا تیری مرضی ورنہ میں تینوں فیصلہ دے دینا،
اس آکے میں مٹی تا نہیں کھاونی، جے تیرے کل میرا خرچہ کوئی نہیں تو میں طلاق دے دے۔ مسلمانوں طلاق دے دیتی، شالا اوکھا ویلا کسے تے نہ آوے، ہر کوئی چڑھ دے سورج نو سلوٹ مریندا ہے، شالا اوکھا ویلا نہ آوے، ورنہ مسلمانوں سلام دا جواب ہی کوئی نہیں دیندا۔ تب سن تمو پرہ کر کے تب سن متن کائی گال چکرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات تو محفوظ فرمائے۔ توجہ ہے بھائی، میں مقیندہ پہ حضرت جی تشریف لاتے آگن میں انہاں دی انتظار ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہر شاہ ختم ہو گئی، بیوی نو طلاق ہو گئی، اس دی بیوی اگاں شادی کر لئی، جس لئے ہر چیز دی فروخت ہو گئی، کاسا نہ بچی، اس لئے ڈڑ دی پیڑ دا رام آگیا، ہن ڈڑ ٹکر تا منگدا ہے، روٹی تا منگدا ہے۔ ہن سوچیو سے جس بیچارے جناب کدے ککھ دورہ نائی کیتا، اس کل کسیاں نائن اکھلی دیاں، اس کل سپرے نائن ہوندے، وہ علاقے کیویں ملازمت کرے آ جڑا بہت بڑا سرمایہ دار آئی جدے نوکر چاکر موجودان، سوچیو چھوڑ کیویں گزارا کرنا پوندا ہے، مزدوری ہوندی نہیں، انج کرے نہ اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی اور علاقے ونج کے پن منگ کے گزارا کرے نا۔ اس تو بغیر میرے کل کوئی کم نہیں ہوندا۔ مسلمانوں ڈنگورا چالیا، کاسے گدائی چالیا تے در در تے پیننا شروع کر دیتا۔ اوہ دیگر دا ویلا آیا، ایک دروازے تے پہنچیا، اتھے صدا دیندہ واللہ رادیو نے میں دو ترہ دیڑند بھکھا ودا، کھاون دی کاسا نہیں میرے کولو، مہربانی فرماؤ میں نے روٹی تا دیو چاہم۔ جس گھر نو صدا دیتی، اس بندے دی سوانی او دے سامنے روٹی رکھی، او دے کانتے جس لئے آواز گئی، اس سوانی نو آکھیا کوئی بات نہیں، اساں بیا کھا لے سائیں، اور پکا لے سائیں، انہیں رات گزار لے سائیں، پتہ نہیں بیچارہ کتنی دیر دا بھکھا ہے، مہربانی کر اے روٹی جا کے انہوں دے جا کے دائیں، میرا مالک ناراض نہ ہو ونجے۔ اے روٹی لائے تے باہر گئی ہے، او منجی تے بیٹھائی دیر ہو گئی، اس آکے پتہ نہیں کدے سر لائے گئی ہے، روٹی دیونی آسو اتنی دیر چکیتی ہے سو۔ مسلمانوں جسل باہر گیا ویدہ کے او پننا بھی روندہ بیٹھائی تھی، او دی سوانی بھی روندی بیٹھی ہے۔ اس آکے خیر تے تو کیوں رونی؟ اس آکے میں اس تو روندی بیٹھیاں، کوئی ویلائی ایو میرا خامد آئی، میں دی بیویاں ہوں، سانو اللہ سائیں بڑی دولت دیتی آئی، ایک فقیر آئی، اس صدا کیتی آئی۔ یہ ساڑھے بہت بڑے مہربان خان صاحب نے شفقت فرمائی، اسلام آباد کی تشریف لاتی آنے ویکو نکمیاں دے سیر تے انجار ہاتھ رکھ دیں، میں انہاں خوش آمدید آنا۔ میرے بھائی خان عبدالقیوم خان صاحب بن حضرت جی تشریف فرمائے، نادا شکریہ تو انہیں ادا کاری نہیں مل سکتا، حضرت مول حبیب اللہ صاحب، باقی جتنی حضرات معزز مہمان سارے دا میں شکریہ ادا کریں نا، کئی ساڑھے معزز مہمان تلے ہی بیٹھے میں انہوں بے تکلفی نال بازے گلہ کربانا۔ بہرحال مقایندے میں توجہ ہے، ہون میں ادھر بھی کیا میں آخری گل کریں دا پہ، اے انہیں سمجھو بس ہون میں پیٹر بند کریں دا پہ، ٹھیک ہے، بس جڑی رونی ہونی ہی ہو گئی، بیشی حضرت اور آپ پہ سٹے سے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، سمانی روندی بیٹھی ہے، اس پوچھا خیر تے کیوں رونی؟ اللہ اکبر۔ اس آکے کوئی ویلائی میرا پہلا گھر لائی دولت آئی بہت بڑی، شام دا ٹائم آئیو، ایک سائل آئی اس دھکے دیوائے آئین، اللہ تعالیٰ انج ناراض ہویا ہے، آج میں تیرے گھر آئی بیٹھیاں، اے بیچارہ پندہ بدائے، سمانی رو کے خامن نو دسیں دیئے، یہ تھا میرا شوہر کبھی، دولت خدا کی تھی سبھی، یہ تھا میرا شوہر کبھی، دولت خدا کی تھی سبھی، روٹھا تو ساری چھن گئی، غصے ہوا ایک بات سے۔ وہ مسلمانوں اس ویلے سوانی دا دوجا گھر بھئی گھر آلئی رومن پہ گیا،
اس کہ گل سنو جی او سوانی تے مرد تساں دو آئے تجے سائل نو دھکے دیتے آئے او میاں یہ تھا میرا شوہر کبھی دولت خدا کی تھی سبھی روٹھا تو ساری چھن گئی غصے ہوا ایک بات سے تجھے خامد نے آکھیا اللہ کو میں نے کہہ دیا پھر جوش میں وہ آ گیا واللہ وہ سائل میں تھا دھکے ملے تھے آپ سے اس وقت عرض کریں دا پہ بھائی خیال کیتا کرو کہ دے رب ناراضی نہ ہو بنیے اللہ دا جڑا حکم ہے وہ پورا کرو حضور علیہ السلام دے ارشادات عمل کرو اللہ پاک توانو مینو ساریانو شریعت مقدسات عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین